اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جن بہنوں نے ماشاءاللہ ارادے کیے، عزائم کیے، اللہ ان کے ارادے کو، عزائم کو قبول کریں۔ اب تھوڑا سا گھر جا کر اپنے محرموں کے ساتھ اس کا مذاکرہ کریں اور اس کی ترتیب بنائیں۔ دیکھو ایک بات یہاں سوچی گئی ہے کہ ہماری جتنی عشرہ چلہ سیروزہ لگائی ہوئی بہنیں ہیں، یہ کم سے کم آخری درجے میں اس پر آ جاویں کہ مجھے ہر تیسرے مہینے میں 3 دن لگانے ہیں۔ طے کرتی ہیں انشاءاللہ، اور سال پورا ہونے سے پہلے ہر ایک بہن کو عشرہ لگانا ہے، اور ہر تیسرے سال میں ہر بہن کا چلہ لگ جاویں۔ اس کا انشاءاللہ تھوڑی سی فکر کریں گے انشاءاللہ۔ ایک بار درود شریف پڑھ لیں۔ اللہ واحد آگے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھو ایک محنت تو اللہ کے راستے کی خروج کی ہے، قربانی کی ہے، وہ تو اصل ہے، لیکن خروج میں نکلنے کے بعد جو ہماری ایمانی کیفیت بنتی ہے، اگر اس کو مقام پر آ کر ہم اپنے آپ کو ماحول میں رکھو گی اور اعمال کی پابندی کے ساتھ وقت گزارو گی تو انشاءاللہ وہ کیفیت ہماری ہمیشہ کے لیے باقی رہے گی۔ ورنہ جیسے ایک مرد کا وقت نہ لگنے کی وجہ سے اس کا ایمان کمزور ہو جاتا ہے، ایسے ایک مستورات کا جب وقت نہیں لگتا ہے اور اعمال سے ہٹ جاتی ہے، ماحول سے کٹ جاتی ہے، تو اس کا ایمان بھی کیا ہو جاتا ہے؟ کمزور ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے اس کا خاص خیال رکھیں اور اس کی خاص فکر کریں انشاءاللہ۔ اب دیکھو کچھ باتیں مقامی کام کی ہے، وہ تھوڑی سن لیں۔ سب سے پہلا عمل مقام پر رہتے ہوئے ہمیں جو کرنا ہے وہ اپنے گھروں کی تعلیم ہے، اپنے گھروں کی تعلیم ہے۔ حضرت جی ماں انعام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زبان سے سنا کہ تمہارے گھروں میں بے حیائی، بے شرمی، بے دینی جن سوراخوں سے داخل ہو رہی ہے، اللہ نے ان سوراخوں کو بند کرنے کے لیے گھر کی تعلیم والا عمل دیا ہے۔ جن گھروں میں تعلیم پابندی کے ساتھ اور نہج کے ساتھ شروع ہو گئی، اللہ نے اس گھر کے ماحول کو بدل دیا ہے۔ اور میں سچ کہتا ہوں، حضرت خود فرماتے ہیں گھر میں 6 مہینے کا بچہ ہے، اس کو بھی لے کر تعلیم کے حلقے میں بیٹھیں۔ کیوں؟ کہ اللہ کے نبی کی زبان سے نکلی ہوئی حدیثوں کا جو نور ہے، وہ نور دلوں میں داخل ہوتا ہے اور اندر سے عمل کی استعداد کو بناتا ہے۔ ایک عورت ایک ملک میں ایک تعلیم کے حلقے میں پہنچی، مقامی لباس جو بھی بے حیائی کا لباس تھا وہ لباس پہن کر، لیکن استقبال والی بہن نے اس کو گلے لگایا، تھوڑی دیر تعلیم میں بٹھایا، 15 منٹ یا آدھا گھنٹہ وہ بہن تعلیم کے حلقے میں بیٹھی ہوگی، اور جب اٹھ کر جانے لگی تو استقبال والی کے کان میں کہتی ہے ایک چھوٹا سا دوپٹہ ہو تو دے دو، بغیر دوپٹے کے باہر نکلتے ہوئے شرم آ رہی۔ آپ سوچیں، جب آدھے گھنٹے کی تعلیم کا یہ تاثر ہے تو اگر میرے تمہارے گھروں میں روزانہ آدھا پونا گھنٹہ تعلیم ہو جائے گی تو ہمارے بچوں کا، ہمارے گھر والوں کا، ہمارے گھر میں رہنے والوں کے دلوں کا کیا تاثر ہوگا؟ اس کے لیے صحیح نہج پر سب سے پہلے تو گھروں میں مشورہ کریں، اور مشورے سے وقت طے کریں۔ یہ نہیں جب فرصت ملی تب، جب موقع ملا تب، ایک دن کر لیا، 4 دن چھٹی، 4 دن کے بعد پھر جوش آیا، پھر ہفتے والی تعلیم میں پاور لے کر آئی، چلو آج تعلیم کرنا، یہ نہیں، بلکہ روزانہ کے اعتبار سے گھروں میں مشورہ کریں۔ مختلف اوقات ہوں گے مختلف گھروں کے، سنو، لیکن ایسا وقت رکھیں جس میں گھر کے سارے افراد جمع ہوں۔ ہمارے ایک ساتھی کہتے تھے کہ میرے گھر میں تعلیم کا وقت کیا ہے معلوم؟ صبح 10 بجے سے لے کر 10:30 بجے تک۔ میں نے کہا یہ کیسا وقت؟ بولے ہمارے گھر میں یہی وقت سوٹیبل ہے۔ کیوں؟ کہ میں 11 بجے دکان پہ جاتا ہوں، بچے 10 بجے اسکول جاتے ہیں، وہ بچوں کو اسکول روانہ کرتی، پھر ہم لوگ اطمینان سے بیٹھ کے آدھا پونا گھنٹہ تعلیم کرتے ہیں۔ یہ بھی ایک شکل ہے۔ بعضوں نے کہا کہ ہم کھانے سے پہلے، بعضوں نے کہا کھانے کے بعد، بعضوں نے کہا رات کو سونے سے پہلے۔ کہ ایک ساتھی کے وہاں تعلیم ہوتی تھی ظہر کی نماز کے بعد، میں میری اہلیہ کو لے کے پہنچا تو اس نے مجھے سامنے سے کہا مول صاحب یہ ہال کے اندر آپ بیٹھو، ہماری تعلیم کا وقت ہے، آدھے گھنٹے کے بعد انشاءاللہ میں آتا ہوں۔ تعلیم کا وقت طے ہو، کرو گی انشاءاللہ، ہے نا۔ اب تعلیم کا حلقہ 5 اعمال کے ساتھ، اکثر ہمارے یہاں کمزوری ہے،
کہ گھروں میں تعلیم 5 اعمال کے ساتھ نہیں ہوتی. اس کی سب سے بڑی وجہ 6 صفات کا مذاکرہ ہے. کیا ہے بولو؟ اس کی وجہ سے نہیں ہو رہی. میں سچ کہہ رہا آپ کو, کیونکہ دیکھو قرآن کا حلقہ لگانا کوئی مشکل بات ہے, کتاب پڑھنا کوئی مشکل بات ہے, تشکیل کرنا کوئی مشکل بات ہے, اگلے دن کا مشورہ کرنا کوئی مشکل بات ہے. بس بات آ کے 6 صفات کے مذاکرے پہ اٹک جاتی ہے, کیونکہ ہمارے درمیان ایک حجاب ہوتا ہے. مرد عورت کے سامنے بات کرنے میں حجاب محسوس کرتے ہیں, عورت مرد کے سامنے, ہے نا. ہاں, بات مطلب میں اپنی کارگزاری سناؤں, ہے نا. ہم نے ہماری گھر والے کتنی بار کہا کہ تم صورتیں سناؤ, نہیں بولے میں تم کو نہیں سناؤں. شرم محسوس ہوتی, ایسا ہوتا ہے, حجاب ہوتا ہے. تو 6 صفات کے مذاکرے کے بارے میں ایک دم آسان بات آپ کو کہوں کہ آپ ایک دم آسان مذاکرہ تیار کر لیں. ہر نمبر کا مقصد, فضیلت اور حدیث اور زندگی میں لانے کا طریقہ, ایسا مختصر انداز میں 5, 6, 7 منٹ کا ہو سکے اس کو لکھ لیں, اسی کو پڑھ لیں. پڑھتے پڑھتے آپ کے بچوں کو یاد ہو جائے گا, آپ کی بچی کو یاد ہو جائے گا, آپ کو خود کو یاد ہو جائے گا. جہاں تعلیم کی کتاب میں ایک پرچہ وہ بھی رکھ لیں, ہے نا, 2-3 مہینے کے لیے, پھر تو زبانی ہونا شروع ہو جائے. تو آج سے طے کر لو کہ انشاءاللہ قرآن کا حلقہ بھی لگائیں گے, ہے نا. اگر زیادہ افراد ہیں تو 1-1 آیت, اور کم ہیں, ہمارے 2 ہیں, تو پھر پوری صورتیں روزانہ پڑھیں, 1-1 صورت روزانہ پڑھ لیں. اور بھی مفتی یعقوب صاحب نے بڑی عجیب بات بتائی, گھر کے سارے مرد حافظ اور قاری ہوں اور گھر کی ساری عورتیں عالمہ ہو تو بھی اس گھر میں قرآن کا حلقہ لگے گا. کیونکہ قرآن کے حلقہ لگانے کا مقصد قرآن کا سیکھنا سکھانا نہیں, بلکہ جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے اس گھر میں آسمان سے اللہ کی رحمتیں اترتی ہے, وہ رحمتوں کو اتروانا مقصود ہے. ورنہ بعد مطلب ایسا ہوگا کہ سب کا قرآن صحیح ہو گیا بند کرو. نہیں, جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے اس گھر میں اللہ کی رحمت اترتی. اور 6 صفات کے مذاکرے کا مقصد گھروں کی تعلیم میں یہ ہے کہ ہمارے گھروں میں اللہ کی بڑائی کو خوب بولا جائے, اللہ کی بڑائی کو خوب سنا جائے. ہمارے بچے بھی بڑائی بولے, بچیاں بھی بڑائی بولے, مرد بھی بولے, عورتیں بھی بولیں, کیونکہ یہی ایک موقع ہوتا ہے گھروں میں اللہ کی بڑائی بولنے کا. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اور تشکیل روزانہ ہو, اور کتابوں کی تفصیل صاف بات ہے. دیکھو ہمارے یہاں کوئی افضل تفضیل نہیں ہے, یہ افضل ہے وہ افضل ہے, وہ کچھ نہیں. ایک دن ہمارے گھروں میں منتخب احادیث اور ایک گھروں میں فضائل اعمال, ایک دن فضائل اعمال, ایک دن منتخب احادیث, ترتیب سے پڑھنا ہے. کوئی کتاب چھوڑنی نہیں, کوئی کتاب پکڑنی نہیں. دونوں کتابیں مشورے سے ہیں, دونوں کتاب ہمارے اکابرین کی لکھی ہوئی ہیں, اور دونوں کتابوں میں احادیث کا نور ہے. ہم کسی کو افضل اور کسی کو تفضیل نہیں کریں گے. اور ہر نمبر کی 6 صفات کے مذاکرے کے بعد 6ٹھے نمبر پر تشکیل ہوگی, روزانہ ہوگی. مردوں کی تشکیل اوپر سے نیچے, سمجھ میں آیا نہیں آیا, اور مستورات کی تشکیل نیچے سے اوپر. یہ کیا بات کہہ دی آپ نے؟ کہاں ایسا ہی ہے. مردوں کی تشکیل اوپر سے نیچے, مطلب گھر میں جس کے 4 مہینے نہیں لگے ہیں ان کے 4 مہینے لگ جاؤیں, اور جن کے 4 مہینے لگ گئے ان کا سالانہ چلہ لگتا رہے, اور جن کے چلے لگ گئے ان کی 3 دن کی ترتیب بن جائے. کیا کہہ رہے ہیں؟ ہاں, 3 بیٹے ہیں اور ان کے ابا ہیں, تو دیکھو ابا پہلے ہفتے میں چلے جاویں اور 3 بیٹے 3 ہفتے میں چلے جاویں, مہینے میں 3 دن سب کے لگ جاؤ, ہے نا. ابا چلہ لگا کر آئے ہیں, اب بڑے بیٹے کا نمبر لگا لو, پھر دوسرے کا نمبر لگا لو, اور پھر ہر مہینے 3 دن کی ترتیب بنے. ایسے مستورات کی نیچے سے اوپر کی تشکیل ہو. کیا مطلب؟ ہمارے گھر کی مستورات میں جس کے 3 دن نہیں لگیں ان کے 3 دن کی فکر ہو کہ دیکھو چھوٹی بھابھی کا ابھی تک 3 دن نہیں لگا ہے, ان کا 3 دن لگ جانا چاہیے. اور بڑی بھابھی نے تو 3 مرتبہ 3 دن لگا لیے نا, اب بھائی کو کہو 10 دن لے جاویں. کیا کہہ رہے ہیں؟ اور امی کا تو ماشاءاللہ 2 اشرے لگ گئے ہیں, ان کا چلہ لگ جاویں. اور نانی ماں تو 2 مرتبہ چلہ لگا کر آئی ہے, ان کو کب بیرون بھیجنا ہے؟ یہ مذاکرے کہاں ہونے چاہیے؟ گھروں کی تعلیم میں, اور روزانہ. ہاں,
جب بچوں کا ذہن بنے گا کہ ایک مرد نے اپنے گھر میں آ کر تعلیم میں کارگزاری سنائی کہ مسجد کے اندر ایک جماعت بن رہی ہے آسٹریلیا جانے کے لیے، 7 ساتھی تیار ہے، دعا کرو 8واں ہو جائے. تو 8 سال کا بچہ کہہ رہا ابا تم چلے جاؤ نا، تم کائے کو یہاں رہتے ہو. لو اب بچہ تشکیل کر رہا 8 سال کا، کس کی؟ ابا کی. یہ ہے مقصود گھر کی تعلیم کا. خالی حدیث پڑھ لینا اور خالی 6 صفات کر لینا اور سمجھنا کہ ہو گیا، نہیں. گھر کے سارے لوگوں کا ذہن بنے. حضرت معین صاحب کہتے تھے ایک دہریے نے کلاس کے اندر، اسکول کے اندر دہریت کی تعلیم دی، ناستک پنے کی تعلیم دی. کیا کہا معلوم؟ اس نے سارے بچوں سے کہا کہ تم یہ بتاؤ مجھے، یہ میرے سر پہ جو چیز گھوم رہی ہے کیا ہے؟ سارے بچوں نے کہا پنکھا ہے. کہا دکھتا ہے؟ کہاں دکھتا ہے؟ کہا یہ میرے پیچھے کیا ہے؟ کہا یہ بلیک بورڈ ہے. کہا یہ دکھتا ہے؟ کہاں دکھتا ہے؟ کہا میں کون ہوں؟ کہا ماسٹر ہے. کہا دکھتا ہوں؟ کہاں دکھتا ہوں؟ دکھتے ہیں. پھر اس نے کہا دیکھو بیٹا میری بات یاد رکھنا، جو چیز ہوتی ہے وہ چیز دکھتی ہے، جو چیز ہوتی نہیں وہ دکھتی نہیں. آج کے بعد کہنا مت کہ اللہ ہے، ہوتے تو دکھتے. پوری کلاس میں سناٹا. ایک بچہ کھڑا ہوا ہمت کر کے اور اس نے ماسٹر سے کہا ماسٹر صاحب ایک بات پوچھوں؟ مولانا یونس صاحب کہتے تھے یہ وہ بچہ تھا جس کے گھر میں 6 صفات کے مذاکرے ہوتے تھے، جس کے گھر میں اللہ رسول کی باتیں ہوتی تھی. اس نے کھڑے ہو کر استاد سے کہا، ٹیچر سے کہا، ماسٹر سے کہا ایک بات پوچھوں؟ ماسٹر صاحب نے کہا پوچھو. اس نے ماسٹر سے نہیں پوچھا، سارے بچوں سے کہا کہ یہ ہمارے کون ہیں؟ کہا ماسٹر ہے. کہا دکھتے ہیں؟ کہاں دکھتے ہیں؟ پھر دوسرا سوال اس نے پوچھا ہمارے ماسٹر صاحب کو عقل ہے؟ تو ساروں نے کہا ہاں ہے. تو کہا دکھتی ہے؟ کہا نہیں دکھتی. کہا ابھی ہم کو سبق پڑھایا کہ جو چیز ہوتی ہے وہ چیز دکھتی ہے، جو چیز ہوتی نہیں وہ دکھتی نہیں. اب ماسٹر کی عقل دکھتی نہیں تو ماسٹر کو عقل ہے نہیں، تو بے عقل کی بات کا کیا اعتبار؟ یہ بچوں کا ذہن بنتا ہے. ایک جماعت کو دعوت دینے کے لیے بچہ آیا، امیر صاحب نے کہا تمہارے ابا کو بھیجو. کہا میرے ابا تو جماعت میں گئے. تو امیر صاحب نے امتحان لیا کہ بیٹا تمہارے ابا جماعت میں گئے تھے، تم کو کھانا کون کھلاتا ہے؟ تو وہ بچہ سر پہ ہاتھ رکھ کے کہنے لگا ارے امیر صاحب ابا جماعت میں گئے، اللہ میاں تھوڑی جماعت میں گئے. سمجھے؟ ایک آدمی اللہ کے راستے میں گیا، اس کی بیوی روٹی بنا رہی تھی. پڑوسن نے آ کر کہا تیرا شوہر تو جماعت میں چلا گیا، اب تجھے روٹی کون کھلائے گا؟ وہ کہتی بہن روزانہ روٹی بنا کر میں ڈبے میں رکھتی تھی، میرا مرد رات کو آ کر وہ روٹی کھاتا تھا، میں تو دیکھ رہی ہوں کھانے والا جماعت میں گیا، کھلانے والا جماعت میں نہیں گیا. یہ ماحول بنے ہمارے گھروں کا. یہ ہے تعلیم کا مقصود. کرو گی سب انشاءاللہ. دوسرا اپنے یہاں جو ہفتے والی تعلیم ہوتی ہے اس کو پابندی سے، خاص کر یہ ہماری عشرے والی اور یہ 3 دن لگائی ہوئی اور یہ چلہ لگائی ہوئی بہنیں سن لیں، سب سے زیادہ سستی ان کی طرف سے ہوتی، کیونکہ یہ آپا ہو گئی نا اب. تو یہ آپا تو آرام سے آئے گی بیچاری، اور نئی بہنیں آ جائیں گی پہلے. یہ اچھی بات نہیں ہے، یہ اچھی بات نہیں ہے. بلکہ تعلیم کا جو وقت طے ہوا ہے اس وقت سے 5 منٹ پہلے اپنے گھر سے وضو کر کے، سنو، اپنے گھر سے وضو کر کے شرعی پردے کے ساتھ اللہ کا ذکر کرتی ہوئی، نگاہ نیچی کرتی ہوئی سیدھے تعلیم کے حلقے میں پہنچنا، اور تعلیم کا حلقہ پورا ہوتے ہی سیدھے اپنے گھر میں پہنچنا. ہمارے ساتھی کہتے تھے جاتے جاتے کسی کی خبر نہیں لینا، واپس آتے آتے کسی کی عیادت نہیں کرنا. یہ ہے ترتیب. ہاں اتنی گنجائش ہے کہ آپ کو 2-4 بہنوں نے کہا ہے کہ ہم انشاءاللہ آئیں گی، جانے سے پہلے ان کو کال کر لیں، جانے سے پہلے ایک بار فون کر لیں. اگر راستے میں ان کا مکان ملتا ہے تو ان کو فون کر کے کہہ دیں کہ میں نکل چکی ہوں، آپ تیار رہیں، اپنے ساتھ میں ہو جاویں. ایسے 1-2 بہنیں نہیں تیار ہوتی ہو تو لیتی ہوئی جاویں. لیکن یہ بالکل گنجائش نہیں کہ جوہر پڑھ کے نکلنا اور 2-4 گھر کی خبر لیتے لیتے حلقے میں پہنچنا اور پھر ریٹرن میں 2-4 گھر کرتے کرتے مغرب سے پہلے کہاں پہنچنا. ایک بات یہ
دوسری بات یہ کہ جہاں تعلیم کا حلقہ ہوگا وہاں پر کوئی انتظام کوئی التزام بالکل نہیں ہوگا. اتنی گنجائش ہے کہ ایک ٹھنڈے پانی کا جگ رکھ دیں, اس کے ساتھ ایک گلاس رکھ دیں ٹیبل پر, جن بہن کو ضرورت ہوگی اٹھ کے پانی پی لیں. ورنہ کسی قسم کی چائے, کسی قسم کا ناشتہ, کسی قسم کا سموسہ, کسی قسم کا پکوڑا, کوئی چیز کی اجازت سن لو ہفتے واری تعلیم میں نہیں ہے. آپ کہو گی ہم کھلانا چاہتے ہیں, مولوی صاحب کو کیا تکلیف ہے؟ ارے ہوگا نہیں سوال, ہم کھلانا چاہتے ہیں, مولوی صاحب کو کیا تکلیف ہے؟ بہن مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے, تکلیف یہ ہے کہ تمہارے اس عمل سے کسی غریب کے گھر کا دروازہ بند ہو سکتا ہے. آپ سمجھ گئے میری بات؟ ایک غریب و مستورات ہیں, وہ اپنے گھر میں تعلیم کرنا چاہتی ہیں, لیکن آپ نے اپنے محلے میں رواج بنایا ہوا ہے کہ جتنی تعلیم کے بہنیں آویں ہر ایک کو 2 سموسے اور 1 چائے تو دینے کا. تو وہ اپنے گھر میں کہوے اپنے یہاں تعلیم رکھنے کی ہے, 25 ایک مستورات آتی ہے, 20 روپے ایک کا خرچہ ہے, 500 کی نوٹ ہوئے تو اپنے یہاں تعلیم ہوئے. اب آپ نے اس کا تو دروازہ بند کر دیا. ارے کر دیا نہیں کر دیا؟ اس کے لیے اللہ کے واسطے ان التزامات سے پاک رکھیں. ٹھیک ہے. تیسری بات یہ ہے کہ جس گھر میں تعلیم ہوگی اتنی دیر کے لیے جتنی دیر تعلیم چل رہی ہے اس گھر میں کسی مرد کا کوئی عمل اور دخل نہیں ہوگا. یہ بھی نہیں کہ ہمارے مرد اندر کمرے میں سو رہے ہم تو بند کر کے تم تعلیم کرو, نہیں, اتنے وقت میں کوئی مرد اندر نہیں ہوگا. ٹھیک ہے انشاءاللہ. چوتھی بات یہ ہے ہمارا تعلیم کا حلقہ کم سے کم 1 گھنٹے کا ہوگا. کتنے گھنٹے کا ہوگا؟ 20-20 منٹ کے لیے 2 بہنوں کی کتابیں طے کر دیں اور ایک بہن کا 20 منٹ کا مذاکرہ کر لیں. آسانی اسی میں ہے. اور یہ بھی طے کر لیں کہ اس ہفتے کون سی کتاب پڑھنی ہے, منتخب پڑھنی ہے, فضائل اعمال پڑھنی, اس کا مشورہ مسجد سے ہوگا. ایک بہن کا استقبال ہوگا, 2 بہنوں کی کتاب ہوگی, ایک بہن کا 6 صفات, یا ایک بہن کتاب پڑھ لے, کوئی حرج کی بات نہیں. لیکن جس کے ذمے جو ذمہ داری ہے وہی بہن اس کو کریں. یہ بات خاص خیال رکھیں, ورنہ ہمارے علاقے میں بہت ساری ایسی مستورات ہیں جو آپ کے تعلیم کے حلقے میں آ کر کہے گی کوئی بات نہیں کتاب آپ پڑھ لو, 6 صفات میں کر لیتی ہوں. ان کو محبت سے سمجھاؤ کہ بہن 6 صفات کا مذاکرہ تو فلاں بہن کا طے ہی ہو گیا ہے. اچھا کوئی بات نہیں, آپ مشورے میں جو طے ہوا وہی کر لو, آخر میں دعا کرا دیتی ہوں, لو. یہ بھی کروائے گی. ان کو کہو ہمارے یہاں دعا تو سبحان اللہ و بحمدہ ہی ہے. ہاں, ورنہ بات کہیں کی کہیں چلی جاوے گی. بات میری دھیان سے سننا, اور صرف منتخب اور صرف فضائل اعمال جو ہمارے مرد طے کرے اسی کو پڑھنا. اللہ کے واسطے اس کے علاوہ کوئی اور چیز کو مت لانا, ورنہ ہماری مستورات 2, 5, 10 ہفتے آئے گی اور پھر بغل میں کتاب لے کر آئے گی. کیا نام ہوئے گا معلوم اس کا؟ 10 بیویوں کی کہانی. دوسرے ہفتے دوسری لائے گی 6 گنہگار عورتیں. دیکھو پڑھو تو صحیح, رونا آتا ہے. اسی لیے ہمارے بڑے جو کہتے ہیں نا, ایک جملہ کہتے ہیں, جس محلے میں عشرے والی 2 بہنیں ہوں وہیں تعلیم شروع کریں ورنہ نہ کریں. اس کی وجہ یہ ہے کہ تعلیم اگر تم نے شروع کر دی اور کوئی بہن سنبھالنے والی نہ ہوگی تو کتاب کچھ کی کچھ ہو جاوے گی, تعلیم کہیں کی کہیں چلی جاوے گی. ٹھیک ہے. اور ہر بہن اپنے گھر میں جا کر اس کی کارگزاری دیں, کارگزاری دیں. اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کارگزاری دیں, چگلی نہ کریں, غیبت نہ کریں. جو ہوا اس کی کارگزاری ہلکے انداز میں, بھئی یہ بہن نے کتاب پڑھی, یہ بہن نے 6 صفات کی, اتنی بہنیں آئی ہوئی تھی, بس فلانی آئی تھی, وہ ایسا بول رہی تھی, وہ تو بہت دماغ خراب کرتی ہے, وہ ایسا ہے ویسا ہے. اب بات جو ہے کارگزاری سے سیدھی کہاں چلی گئی؟ بولو, غیبت پر, چگلی پر. یہ ہمارے کام میں نہیں ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. آپ لوگ بھی اپنی مستورات سے کوئی ایسی جاسوسی نہ کریں. آپ کو معلوم ہے فلانی آئی تھی, وہ کچھ گڑبڑ تو نہیں کری نا اس نے. یہ سب جملے اچھے نہیں. ٹھیک ہے. اور تیسرا کام یہ ہے کہ باہر سے جو جماعتیں آتی ہیں, مہمان جماعتیں, دیکھو سنو, ان کو اپنے گھروں میں پناہ دو. یہ اللہ کے مہمان ہوتے ہیں. تھوڑی سی تکلیف ہوگی, آپ کے مردوں کو مسجد میں سونا پڑے گا,
ہے نا, اور کیا ہوگا بتاؤ؟ وہ جماعت اپنا پکائے گی, اپنا کھائے گی. آپ اس کی ضد نہ کریں, بلکہ میں تو کہتا ہوں سرکھیج کی وہ پرانی بہنیں جن کے اشرا اور چلا لگا ہوا ہے نا, یہ اپنے گھر میں جماعت رکھ کر جماعت کے پاس کھانا پکواویں, تاکہ محلے کی مستورات آ کر دیکھیں تو لگے کہ ہاں جماعت اپنا پکاتی ہے. یہ جماعت تو میرے یہاں نہیں رہ سکتی. ورنہ آج عام طور پہ کیا ہو گیا کہ جماعت کو 2 دن رکھنا ہو تو 6 ٹائم کا مینو تیار رکھنے کا. ناشتہ بھی وہ ہلکا تو نہیں کرے, ہاں تھوڑا سمجھ کے. یہ ہے ہی نہیں ہمارے کام کی ترتیب. کتنے گھروں کے دروازے اس وجہ سے بند ہو گئے. سچی کہتا ہوں, میں ایک ساتھی کا فون آیا, اس نے کہا مول صاحب میرے گھر میں ایک دن جماعت رہی, 1500 روپے کا خرچہ ہوا. میں نے کہا کیا کرا؟ بولے گھر والی نے یوں کہا کہ نہیں وہ مہمان ہے نا تو سموسے تو لانے پڑے, نہ وہ شامی کباب تو کرنا پڑے اپنے کو. کیا کرے بولو؟ اب یہ ساری عورتوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ ہمارا کام تو سادگی پر ہے, سیدھے سادہ کھانا ہو. ابھی حضرت خود گئے تھے نا انگلینڈ, حضرت جی, تو دسترخوان بچھا. اب انگلینڈ میں دسترخوان کیسا بچھا ہوگا؟ شاہی دسترخوان. حضرت نے کہا ابھی کبھی اس کو اٹھا دو ورنہ میں نہیں کھاؤں گا. میرے دسترخوان پہ 3 چیز ہوگی, ایک روٹی ہوگی, ایک چاول ہوگا اور ایک سالن ہوگا. سالن بھی ایک ہی طرح کا ہوگا. یہ 3 کے علاوہ کچھ نہیں, ورنہ ہم ہمارا بھٹیارا اور ہمارے ساتھی لائیں, ہم ہمارا پکا کے کھا لیں گے, ہم تمہارے دسترخوان پہ نہیں آئیں گے. سادگی اس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے, انشاءاللہ اللہ نے دیا ہے نا. ہمارے گھر میں صبح سے شام تک مہمان آتے رہتے ہیں, کھلا دو, بہت بڑی سعادت کی بات ہے نا. ہمارے آنند کے ساتھی کہتے تھے, ہمارے کیا نام تھا میں نام بھول گیا, وہ کہتے تھے ہم دعوت دیتے تھے جماعت کو, اور ہم کبھی آنا کانی کرے تو کہتے کہ تم کھا لو, تم میرا کھا لو, ورنہ آنند کے لکھے میرا کھا جائیں گے. تمہارے پیچھے خرچ کرتا ہوں, غلط جگہ سے بچ جاتا ہے. صحیح جگہ لگاؤ گے, قسم خدا کی ہاسپٹلوں سے بچ جاؤ گے. جس گھر میں مہمانوں کے لیے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں, اس گھر کے دروازے ڈاکٹروں کے لیے کھل جاتے ہیں, ایسا لکھا ہے. کھلانا بہت بڑی بات ہے, لیکن اس کو لازم ملزوم نہ بناوے. ایک بات. دوسری بات, اگر محلے میں کسی اور گھر میں مستورات کی جماعت ٹھہری ہے تو بھی یہ نہ سمجھے کہ میرے گھر میں نہیں ہے, بلکہ میرے محلے میں ہے. اب میری ذمہ داری ہے 10 ساڑھے 10 بجے سے پہلے اپنے گھر کا کام پورا کر کے ان کی تعلیم میں شریک ہو جاؤ. مضبوط جماعت ہے, اس سے دین سیکھ لو, کمزور ہے کچھ سکھا دو. لیکن اللہ کے واسطے عورتوں کو کہتا ہوں, انسپیکشن کے لیے مت جائیے. کیا سمجھے؟ پرانی بہنیں انسپیکٹر بن کے جاتی. کیا سیکھا تم نے؟ کتنی دعا یاد کری؟ میں شام کو آتی ہوں, یہ دعا یاد کر کے چاہیے. وہ عورتیں گھبرا جاتی کہ کون آیا. یہ بمبئی جماعتیں جاتی ہے نا, کارگزاری سب ان کے سامنے. ایسا نہیں ہے ہمارے یہاں. ہمارے آرڈر کا کام نہیں ہے, آڈٹ کا کام نہیں ہے. ہم تو سب کو ساتھ میں لے کر چلیں. جو بھی کمزور جماعت آ جاوے اس کے ساتھ محبت کے ساتھ, اخلاق کے ساتھ قریب کرے. ایسے اخلاق پیش کرے کہ دوبارہ وہ جماعت یوں کہے کہ ہم کو سرکیج بھیجو. ایسا نہیں کہ کان پکڑ لے ہوئے. ٹھیک ہے. تیسری بات یہ ہے کہ جماعتیں جو بھی آویں اس کو اللہ کا مہمان سمجھے, اپنے لیے سعادت سمجھے. ہمارے یہاں کے پانولی کے ایک ذمہ دار قصہ سنا رہے تھے کہ ایک جگہ پر کچھ لٹیرے لوٹنے کے لیے جا رہے تھے. راستے میں رات ہو گئی, ایک دروازہ کھٹکھٹایا, بڑے میاں باہر نکلے. تو ڈاکوؤں کا سردار بڑا سمجھدار تھا, اس نے کہا ہم اللہ کے راستے کے مہمان ہیں, آپ کے گھر میں رکنا چاہتے ہیں. تھے لٹیرے اور کیا بول رہے ہیں؟ اللہ کے راستے کے مجاہد ہیں. انہوں نے دروازہ کھول دیا, آگے کے روم میں رکایا بیچارے نے, ہے نا. دوسرے دن صبح چلے گئے, جہاں لوٹنا تھا, جو ان کا کام تھا وہ پورا کر کے واپس آئے تو وہیں رات ہو گئی. کہا یہ بڑے میاں بڑے بھولے ہیں, پھر رک جاؤ ان کے وہاں. پھر دروازہ کھٹکھٹایا. جب وہ بڑے میاں نے ان کو دیکھا, او ہو, اتنے خوش ہوئے, ارے آؤ آؤ بیٹھو بیٹھو. بچیوں کو کہا جلدی کھانا بناؤ, مہمان آئے. وہ 6-7 جو بھی تھے ان کو کھانا کھلایا, رات کو سلایا. دوسرے دن وہ ڈاکو کے سردار نے کہا حضرت سمجھ میں نہیں آئی بات, آپ نے اتنا اکرام کیا, کیا وجہ ہے؟ اس نے کہا جاتے جاتے تم میرے گھر میں رکے نا, تو میں نے اللہ سے دعا کی, اللہ تیرے گھر کے مہمان, تیرے راستے کے مجاہد, تیرے راستے کے مہمان میرے گھر میں رکے. میری ایک بچی اپاہج تھی, اللہ نے تمہاری برکت سے اس کو اچھی کر دی.
یوسف بھائی کھتری، ہاں ابھی یاد آیا، وہ کہتے تھے سچ بتاؤ، جھوٹے لوگ اللہ کے راستے کا مجاہد بن کر تمہارے گھر رکے، اللہ تمہارے ساتھ یہ معاملہ کریں، تو وہ سچے لوگ جو اللہ کے دین کے خاطر در بدر کی ٹھوکریں کھانے والے، یہ آ کر تمہارے گھروں میں رک جائیں گے تو اللہ کی کیا برکتیں تمہارے گھروں میں اترے گی۔ تو رکواؤ گے انشاءاللہ؟ ایک پرچہ آپ بنا کر دے دو ہمارے کو دعا کے بعد کہ کون کون مستورات اپنے گھر میں جماعت رکوانا چاہتے ہیں، کیونکہ ابھی ماشاءاللہ بنگال کی جماعت آ رہی نا، ہاں بنگال کی جماعت انشاءاللہ آ رہی، ہاں، اور انشاءاللہ پورا وقت اللہ نے چاہ تو یہیں گزرے گا، ہے نا، تو ہم کو 17-18 مکان چاہیے، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ چلے کی جماعت ہے، بنگال کی جماعت ہے، آج صبح میں اتر گئی، 6 دن وہ گل ہاؤس کی مسجد میں، باقی کا وقت انشاءاللہ سرکھیج میں، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ دعا کے بعد یہ چیز کر کے دے دیں، ٹھیک ہے، اور کوئی بات؟ ہاں کیا بول رہے ہیں؟